کہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کفر، شرک اور نفاق کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے عقائد کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، اور تیسرے نمبر پر کبائر سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اور پھر آدمی اپنے آپ کو صغائر سے بھی بچاتا ہے، فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، پھر جا کر وہ تقوی کے معیار پر پورا اترتا ہے، اور پھر یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ ہم بسا اوقات نماز تو پڑھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے۔ خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، ان سے بچنے کا اہتمام ہمارے ہاں کم ہوتا ہے۔ یہ تو قانونی طور پر کچھ گناہ کبائر کہلاتے ہیں، کچھ صغائر کہلاتے ہیں، ورنہ اللہ کی ہر نافرمانی بہت بڑی ہے، چاہے اسے صغیرہ سے یاد کیا جائے یا کبیرہ سے یاد کیا جائے۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کا کوئی عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ بسا اوقات انسان کی زندگی میں کمی ہوتی ہے کہ وہ عبادت تو کر رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ اس کی زبان غیبت میں رواں ہے، غیبت کرتا رہتا ہے، اپنوں کی بھی کرتا ہے، دوسروں کی بھی کرتا ہے، دن رات ایک دوسرے کی برائیوں میں گزرتے ہیں۔ ادھر سے وہ نوافل پڑھ رہا ہے، ادھر رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کا ارتکاب کرتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ اس کی بات چیت بند ہے، ادھر جناب وہ صدقے خیرات کرتا ہے، ادھر کچھ لوگوں کے لیے اس کے دل میں بغض پایا جاتا ہے، کینہ پایا جاتا ہے۔ ادھر آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، دوسری طرف دفتر میں دوسروں کی ٹانگیں کھینچتا ہے، دوسروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے متضاد افعال کے حاملین ہمارے ہاں کثرت سے ہیں، اور ہم خود انہی میں شامل ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ تقوی کے درجات عرض کیے کہ متقی بننے کے لیے ہر مضمون میں پاس ہونا ضروری ہے۔ جیسے ایک طالب علم جس نے A گریڈ لینا ہے تو وہ ہر مضمون کو توجہ دیتا ہے۔ بے شک اگر کالج میں ایک مضمون ہفتے میں 2 دن بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس میں بھی زیادہ نمبر لینے ہیں، اگر یہاں سے بھی کم ہو گئے تو میرا A گریڈ کم ہو جائے گا، تو وہ بیٹھتا ہے، کیلکولیشن کرتا ہے، ہر مضمون پر توجہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کو بھی ہر ماحول کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر طرف دیکھنا ہوتا ہے کہ نظریات میں تو کوئی خلل نہیں ہے۔ اگر نظریات میں عقائد میں خلل ہے تو یہی بات رک جائے گی، آگے تو بات بڑھنی ہی نہیں ہے۔ تو نظریات پر بھی غور کرنا چاہیے، عبادات کی مقدار پر اور معیار پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا، اور بعض اوقات انسان بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، جیسے شراب پینا ہے یا قتل کرنا ہے، زنا کرنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے مسلمان ان چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جن کو ہمارے ہاں نارملی سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی غیبت کر دی، دفتر میں کسی کی چغلی کر دی، کسی کی ٹانگیں کھینچ لی، یا رشتہ داروں کے ساتھ اس کا جو طرز عمل ہے وہ درست نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ طرز عمل درست نہیں ہے، والدین کے ساتھ طرز عمل درست نہیں ہے، تو پھر اس کی وہ عبادات جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی۔ ایک مشہور روایت آپ نے سنی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مسکین کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ مسکین وہی ہے جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی درہم نہیں ہے، کوئی دینار نہیں ہے، اسی کو ہمارے ہاں عرف میں غریب سمجھا جاتا ہے نا، جس کی جیب خالی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسکین کوئی اور ہے۔ اور پھر آپ نے ایک منظر نامہ بیان کیا، قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا۔ وہ جناب اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، ایک بہت بڑا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن ہوگا یہ کہ اس نے لوگوں کے حقوق میں کمی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی عزت اچھالی ہے۔ اب سارے حق والے آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ میرا یہ حق ہے اس کے اوپر، تو اللہ کی جانب سے حکم ہوگا کہ اس حق والے کو نیکیاں دے کر راضی کرو۔ حق والے آتے جائیں گے، اس کے نیکیوں کے پہاڑ میں سے نیکیاں لیتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حق والے باقی ہیں۔ اب جو اصحاب الحقوق آئیں گے اپنا حق لینے کے لیے، تو دینے کے لیے اس کے پاس نیکیاں تو ہیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا جنہوں نے حق لینا ہے کہ اپنے گناہ اس کے اوپر لاد دو،
اپنا بوجھ ہلکا کرو، تو وہ اپنے گناہ اس کے سر تھوم کر وہاں سے چلتے بنیں گے۔ تو اس طرح اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ مائنس میں چلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں گرا دیں گے۔ یہ منظر بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین یہ ہے کہ جو بڑا پہاڑ لے کے آیا تھا نیکیوں کا، لیکن وہ نیکیاں اس کو بچا نہیں سکیں کیونکہ اس نے لوگوں کے حقوق طلب کیے تھے۔ اچھا، بسا اوقات اس کا الٹ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اخلاق میں تو بہت اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہے، لیکن عبادات نہیں کرتا اور عبادات کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو ابتدا میں ہی پھنس جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات اخلاق کی اہمیت بیان کرتے کرتے عبادات کی اہمیت ختم کر دی جاتی ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ جس کے اخلاق جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن سوال جواب کا آغاز کہاں سے ہونا ہے؟ وہ نماز سے ہونا ہے، تو وہ تو پہلے سوال میں پھنس جائے گا، آگے جانے کی تو بات ہی بعد میں آئے گی۔ تو اس لیے ہر طرف توجہ ہونی چاہیے کہ آپ کی عبادات بھی پوری ہوں، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو، کسی کا دل نہ دکھایا ہو، کسی کا حق نہ ہڑپ کیا ہو، اور نظریات اچھے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی جائے، کوئی بھی نافرمانی نہ کی جائے، چاہے اسے صغیرہ سمجھا جاتا ہے یا کبیرہ۔ جب ان تمام میدانوں پر انسان توجہ دیتا ہے تو پھر وہ متقی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ انعامات ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں۔